बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आज मेरे साथ शौकत मुक़द्दम साहब जो नूर मुक़द्दम कत्ल केस के मुद्दई हैं, उनकी लीगल टीम का हिस्सा हैं निसार असगर साहब, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि 6 जो मुल्ज़िमान थे थेरापी वर्क्स से जिनका ताल्लुक़ था, उनकी ज़मानतें मंजूर की गईं और उनको ज़मानतों पे रिहा करने का हुक्म सुनाया गया। वो तो आप सब जान ही चुके। आज जब उसका रिटन ऑर्डर आया तो मैंने पहले सोचा कि इस पे मैं आप लोगों के साथ बात करूं, डिस्कस करूं। फिर मेरे जहन में एक ख़याल आया कि मुझसे बेहतर अगर इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है तो वो उनकी लीगल टीम है। इसमें उनका रिएक्शन भी आ जाएगा इस पूरे के ऊपर, और फ्यूचर इस केस का क्या होगा वो भी हम इस पे बात करेंगे। तो निसार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अच्छा सर, इस पे फ़ैसला तो आ गया, आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? मुझे थोड़े से इसके चीदा पॉइंट्स भी बता दीजिए, और इसका आप देख कैसे रहे हैं? आप ज़ाहिर आपने डिस्कस भी किया होगा आपकी पूरी टीम ने बैठ के, तो वो थोड़ा सा बता दीजिए। फयाज़ भाई, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि कुछ बुनियादी असूल हैं ज़मानत के फ़ैसला करने के बारे में, वो अदालत उज़्मा की तरफ से भी हैं, अदालत आलिया की तरफ से भी हैं। हमारे इस वक्त तक जो हमने इस फ़ैसले को देखा है उसमें हमारी जो लीगल टीम है वो इस नतीजे पे हम लोग पहुँचे हैं कि कुछ बुनियादी उन नज़ायर से इनराफ़ किया गया है। उसकी एक इंतहाई अहम नज़ीर है जिसे ज़ुबैर केस कहा जाता है। उसके मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट की बाद में जजमेंट्स आई, कुछ जजमेंट्स में उसको फॉलो किया गया, लेकिन अभी ये लेटेस्ट एक जजमेंट है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की, 2020-21 में है, पेज 111 है SCMR। उसके अंदर उन्होंने जो है इस ज़ुबैर केस के प्रिंसिपल को जो है वो बड़ा स्ट्रिक्टो सेंसो फॉलो करने की बात की है। उसके अंदर प्रिंसिपल ये है कि जब किसी एक केस के अंदर किसी को एक्यूज़ की, जिसे हमराही मुल्ज़िम भी कहते हैं, उसकी ज़मानत का फ़ैसला जब कोई एक मजाज अदालत देती है, खा वो उसको ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर करे या ख़ारिज करे, दोनों सूरतों में, तो अगर उसके जो दीगर हमराही मुल्ज़मान हैं उनकी ज़मानत की दरख्वास्त का फ़ैसला भी तरजीही बुनियादों पे उसी अदालत को करना चाहिए जिसने पहले उस मुकदमे में ज़मानत के मुतल्लिक़ कोई फ़ैसला दे दिया है, ता वक्ते के वो जज किसी भी वजह से उसकी अवेलेबिलिटी का कोई चांस ना हो, वो वहाँ पे अवेलेबल ना हो। तो इस केस में जैसे आपको भी इस बात का इल्म है कि जब मेन एक्यूज़ के पेरेंट्स की जो पोस्ट अरेस्ट बेल है बज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी, वो ख़ारिज की थी जिन एडिशनल सेशन जज साहब ने, वो वेकेशंस की वजह से अवेलेबल नहीं थे। लेकिन ये वेकेशंस कोई इतनी लंबी नहीं होती, ख़ुसूसन सेशंस जजेस की जो वेकेशंस हैं वो तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन तक उसमें गैप होता है। तो ये प्रोसिक्यूशन ब्रांच ने भी, प्रोसिक्यूशन साइड ने भी इनिशियली ये ऑब्जेक्शन उठाया था कि इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट कि ये बेल जो है ये डिसाइड वही जज साहब फरमाएं जिन्होंने पहले पेरेंट्स की बेल डिसाइड की है। एक तो ये इस हवाले से हमारी इसके ऊपर जो है वो हमारा है एक स्टांस है कि ये फ़ैसले के अंदर एक ये हुक्म है। दूसरी गुजारिश ये है इसी हवाले से कि अगर आप वो फ़ैसला देखें तो उसके अंदर जो ऑब्ज़र्वेशंस दी गई हैं वो बुनियादी तौर पे ज़मानत के उस बुनियादी असूल के ख़िलाफ़ हैं कि क्योंकि ज़मानत देते वक्त आप किसी किस्म की शहादत को मुकम्मल तौर पे परखने का इख्तियार नहीं रखते। ठीक है, आप वो फ़ैसला पढ़ लें, इवन फॉर्मेलिटी के तौर पे उस फ़ैसले में लास्ट लाइंस के अंदर ये लिख दिया गया है कि ये टेंटेटिव असेसमेंट है, लेकिन जब आप मेन ऑर्डर की तरफ जाते हैं तो आप ये बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस फ़ैसले के अंदर मामलात को सच्चा या झूठा साबित करने की तरफ रुझान नज़र आता है अदालत का, जो कभी भी ज़मानत की दरख्वास्त का फ़ैसला करते हुए ये स्कोप अवेलेबल नहीं होता है किसी भी जज साहब के पास जब वो ज़मानत का फ़ैसला करते हैं।
اور ایک تیسری اہم اور انتہائی بنیادی بات کہ کچھ ایسے آرگومنٹس تھے، کچھ ایسے فیکٹس تھے جو یقیناً ہمارے جو لیڈنگ کونسل ہیں شاہ خاور صاحب، ان کی طرف سے وہ ان تمام کے تمام کو جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ ان کو ایون کنسیڈر کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو ایون مینشن بھی نہیں کیا گیا۔ اچھا، بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ امجد ایک انجرڈ ہے، جس انجرڈ کو انہوں نے کہا جی کہ یہ انجرڈ کیا ہے مین ایکیوز نے، تو آرگومنٹ یہ تھا آن آور پارٹ کہ یہ انجرڈ 9 بجے کے قریب پمز ہاسپٹل میں جا کے اپنے زخموں کے متعلق وضاحت یہ دیتا ہے کہ یہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہے۔ بالکل۔ اور 8 بجے تک یہ لوگ جب F7 پہنچتے ہیں اس وقت تک یہ سارے کا سارا وقوع ہو چکا ہوتا ہے، اور یہ کنسیلمنٹ کرتے ہیں وہاں پہ جا کے پمز ہاسپٹل میں کہ ہمارا یہ روڈ ایکسیڈنٹ ہے۔ اگر وہ یہ بات ہاؤ اٹ از پاسبل کہ وداؤٹ دی کنائونس آف دی اونر آف دیٹ تھراپی سینٹر اینڈ وداؤٹ دی کنائونس آف آل دیز انڈیویژول، یہ اتنا امپورٹنٹ فیکٹ جو ہے یہ جو کنسیل کیا گیا ہے یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اب اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ یقیناً اس ضمانت بعد از گرفتاری کے فیصلہ میں کوئی بات نہیں کی گئی، یہ بات ہی نہیں لکھی، بالکل نہیں کی گئی، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ آپ کے کیا جو پمز کے ریکارڈ کے متعلق پروسیکیوشن کا ورشن ہے، کیا اگر ہماری وہ جو بات ہے وہ کسی ڈاکومنٹ کے ذریعے ثابت نہیں ہوتی، اس کو ایٹ لیسٹ اپریشیٹ کیا جانا چاہیے تھا، ادھر وے کسی سائڈ پہ بھی کر سکتے، ہاں ان کو میرٹ اپنے ڈسکس کرنا چاہیے تھا۔ اب اس کے علاوہ یہ 3 تو یہ بنیادی باتیں ہیں۔ چوتھی ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اس فیصلہ کے اندر ایک بڑی دلچسپ بات کی گئی ہے، وہ یہ کی گئی ہے کہ کیونکہ ان کا مقدمہ جو ہے وہ ان کے والدین کے مقدمہ کی طرح نہیں ہے، تو لہٰذا میں ان کو ضمانت دے رہا ہوں۔ اب آپ کسی ایک عام فہم آدمی سے یہ بات کی جائے کہ جو والدین تھے وہ اس وقت موقع پہ موجود نہیں تھے، they were in کراچی، whereas all these accused were present at the spot۔ تو if ایک کامن پروڈنس کی یہ بات ہے، کامن انڈرسٹینڈنگ کی یہ بات ہے کہ ان کا کیس جو ہے یہ تو ان سے اسٹرانگ پیڈسٹریل پہ فال کرتا ہے، ویئر ایز اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نان ریڈنگ آف پراپر ایویڈنس، اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ کیا گیا ہے۔ تو اور بھی مختلف باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ 4 سے 5 بنیادی نکات ہیں جن کے اوپر ہماری بادی النظر میں اس فیصلہ کو ہم بہتر قانونی فیصلہ نہیں قرار دے سکتے۔ ٹھیک ہے، اچھا نثار صاحب، یہ فیصلہ تو آ گیا، آپ لوگوں نے پڑھ بھی لیا، آپ لوگوں نے ڈسکس بھی کر لیا، تو کیا آپ نے شوکت مقدم صاحب کو اس فیصلے سے متعلق آگاہ کر دیا ہے؟ ہی از ویری مچ ان ٹچ ود اس۔ اسی سلسلے میں یقیناً اب وہ ہماری لیگل ٹیم کے ساتھ ان کی میٹنگ بھی ہوگی، ان کے نالج میں بھی ہے، اور اسی وجہ سے کہ اس فیصلے کے متعلق ہم نے کیا فیوچر میں کیا لیگل لائن لینی ہے اس سے متعلق ویری سون وی آر گیٹنگ ٹوگیدر، اور اس پہ ہم اپنا یہ ٹائم پیریڈ کیا ہے چیلنج کرنے کا، کتنے دن چیلنج کرنے کی لمیٹیشن نارملی جو ہے 497 سب سیکشن 5 کے تحت جو ہے یہ بیل کینسلیشن آپ موو کرتے ہیں CRPC کے، لیکن نارملی اس کی لمیٹیشن نہیں ہے، بٹ اٹ شوڈ بی اے ویری ریزنیبل ٹائم۔ مطلب اس کے اندر جو ہے وہ آپ بہت زیادہ ٹائم جب لیتے ہیں تو مزید چیزیں ایسی ڈیولپ ہو جاتی ہیں کہ اس کے بعد آپ کی وہ اتنی ویلیو نہیں رہتی، لہٰذا ایٹ دا ارلیسٹ پاسبل ٹائم آفٹر دی ڈیسیژن کہ اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم اس کو ہائر فورم پہ لے کے جائیں گے تو اس کو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ چیلنج کر لیں۔ جو ذاکر جعفر اور عاصم وہ جو ہیں ان کی جو عصمت آدم جی، ان کی بیلیں خارج ہوئی، ہاں جی، وہ آج تک جو فیصلہ ہے انفیلڈ ہے، وہ کسی ہائر فورم پہ چیلنج بھی نہیں ہوا۔ وہ فیصلہ جب انفیلڈ ہے اور یہ تقریباً ان کا سملر رول بنتا ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ دیور ان کراچی اور یہ تو موقع پہ تھے اور یہ کنسیلمنٹ کرنے کا ایک ایویڈنس بھی ہے، تو اس فیصلے کے ہونے کے باوجود اس فیصلے کا آنا آپ کیا سے دیکھتے ہیں؟ فیاض صاحب، آپ کا یہ جو سوال ہے یہ انتہائی اہم ہے، اور اگر اس کو سمجھ لیا جائے اس تناظر میں جو میں نے سب سے پہلے زبیر کیس والی بات کی، اس کا بنیادی پرنسپل ہی یہی ہے کہ آپ کسی ایک وقوع یا مقدمہ کے متعلق ایک ہی لیول پہ ایک سے زیادہ متضاد رائے نہ آ جائے۔
یہی اس کے اندر بہت بڑی ٹیکنیکل فالٹ ہے کہ اب ایک ہی جو جورسڈکشن کے 2 ججز ہیں انہوں نے سیم سیٹ آف ایویڈنس کے اوپر ایک ڈفرینٹ اوپینین دے دیا، اور یہ ٹیکنیکلی اسی کو اوائڈ کرنے کے لیے پروپرائٹری کا ایک پرنسپل کہا جاتا ہے. اینڈ نارملی آئی ایم ناٹ کومنٹنگ آن دی کریڈیبلٹی آف اینی آف دا لرنڈ جج. نارملی ڈیوٹی ججز اوائڈ کرتے ہیں بیل اپلیکیشنز پہ اپنی آبزرویشن دینے سے، کیونکہ یہی کہا جاتا ہے کیونکہ بیل کے اوپر آپ نے انتہائی ٹینٹیٹو اپنی آبزرویشنز دینی ہوتی ہیں، لہٰذا نارملی اوائڈ کیا جاتا ہے. یہ پریکٹس یہی ہے، لیکن انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، دس واز ہز ڈسکریشن. ٹھیک ہو گیا، یہ انہوں نے فیصلہ کر دیا. اچھا اب یہ تو ہو گیا جی لیگل سائڈ میں ہم تھوڑی سی بات ہوگی. آپ کو پتہ ہے ڈے فرسٹ اس کیس کی بڑی ہائپ ہے، مس رپورٹنگ بھی ہو رہی ہیں چیزیں، تو خاص کر جو ظاہر ہے تفتیشی ٹیم جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں بھی ہے. مجھے یہ بتائیے اب تک جو تفتیش ہوئی ہے یا انویسٹیگیشن ہوئی ہے، بینگ اے ٹیم ممبر آف لیگل ٹیم، آپ مطمئن ہیں؟ ایک جو آپ کے اس فورم کے حوالے سے کچھ باتوں کی وضاحت بہت ضروری ہے. جو تفتیش مقدمہ کا جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ پروٹیکٹڈ ہوتا ہے، ایون اس تک ڈائریکٹ ایکسیس جو ہے وہ کسی بھی پرائیویٹ انڈیویجول کو، ایون لائرز کو بھی وہ اویلیبل نہیں ہے. ایسے ہی ہے. لہٰذا جو ہماری انفارمیشن ہوتی ہے وہ انفارمیشن بیسڈ ہوتی ہے اس انفارمیشن کے اوپر جو ہمیں پرووائڈ کی جاتی ہے فرام دی کمپلیننٹ. ٹھیک ہے جی. ٹل ٹوڈے آج تک کی جو تفتیش ہے، اگر اس کو دیکھا جائے اس حوالے سے کہ کیا اس کے اندر کوئی ایسا نقص تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ جو پروسیکیوشن ہے اس کا کیس کہیں سے کمزور ہوتا ہے، تو پریما فیشائے ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، کیونکہ حتمی فیصلہ جو ہے وہ اس شہادت کی بنیاد پہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس شہادت کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے جو عدالت میں ہو اور اس کے اوپر دوسرے فریق کی طرف سے جرا بھی ہو. تو جو فائنل ڈسپوزل ہے وہ تو اس وقت تک کیا جائے گا، لیکن جو اس وقت تک کی ٹینٹیٹو اسیسمنٹ ہے اس کے اندر جو پولیس کا رول ہے ود ریگارڈ ٹو دی انویسٹیگیشن آف دس ویری ہائی پروفائل کیس، دیٹ از ویری مچ ریمارکیبل ہماری انڈرسٹینڈ. چلیں نثار صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے ناظرین کے سامنے وہ پوائنٹ رکھے جو عام فہم میں لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت تھی، تو ہم نے وہ کوشش کی جی سمجھانے کی، لوگوں کو سمجھا دیا جائے. تو آپ کا شکریہ جی، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.